سورہ توبہ کیسٹ نمبر 28۔ وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون۔ وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون۔ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون۔ اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں جو سورۃ توبہ کی آیات ہیں، قتال اہل کتاب اور جزیے کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے۔ جیسا کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ تفصیل سے آپ پڑھ چکے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے براءۃ للمشرکین، مشرکین سے مکمل براءت کا اعلان، کیونکہ مومن اور مشرک کبھی دوست نہیں ہو سکتے، ایمان اور شرک کبھی جمع نہیں ہو سکتے۔ یہ ایسی ضدین ہیں جیسے رات ہے تو دن نہیں ہو سکتا اور دن ہو تو رات نہیں ہو سکتی۔ تو جو مشرک ہے وہ موحد نہیں ہو سکتا اور جو موحد ہے وہ کبھی مشرک نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے حکم دیا اعلان برات کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم خداوندی کے تحت 9 ہجری میں اعلان کروا دیا کہ آج کے بعد مشرکین سے مکمل بائیکاٹ، اور دوسرا یہ حکم بھی جاری ہو گیا کہ مشرکین جو ہے وہ مسجد الحرام میں داخل نہیں ہو سکتے، اور اس سال کے بعد کوئی مشرک حج پہ نہیں آ سکتا، اور نہ اللہ کے کعبے کے طواف میں داخل ہو سکتا ہے، اور نہ اللہ کے گھر کا حالت عریانی میں طواف کر سکتا ہے۔ یہ اعلان برات ہو گیا، اور اس کے ساتھ اللہ نے اپنی شان رحمت سے جہاں اعلان برات کا حکم دیا وہاں مشرکین کو بھی موقع دیا گیا کہ 4 مہینے کی مہلت دی گئی کہ 4 مہینے میں آپ حرم سے نکل جائیں، اور جن لوگوں کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ تھا ان کو معاہدے کی مدت کے مطابق مہلت دے دی گئی، اور اس کے بعد پھر ان کو ہمیشہ کے لیے مسجد الحرام سے نکل جانے کا حکم دے دیا گیا۔ اور یہی حکم جیسے مسجد الحرام کا ہے اسی طرح تمام دنیا کی مساجد کا ہے کہ مساجد میں کافر، مساجد میں مشرک کسی حالت میں بھی داخل نہیں ہو سکتے۔ یہ اللہ کے گھر ہیں، اللہ کے گھر پاک ہیں، پاک لوگوں کے لیے ہیں، اللہ کی ذات پاک ہے اور پاک چیزوں کو ہی قبول فرماتے ہیں۔
کافر جو ہے وہ معنوی طور پہ پلید ہوتا ہے، یعنی ظاہری بھی پلید ہوتا ہے اور معنوی بھی پلید ہوتا ہے۔ ایک تو ظاہری پلیدی ہے نجاست، شراب پینا، شراب پلید ہے، حرام ہے، خنزیر کھانا، خنزیر حرام ہے، بغیر ذبیحے کے گوشت کھانا حرام ہے، وہ ان سب چیزوں میں پڑے ہوئے۔ اور اسی طرح ان کے نزدیک جنابت سے یا حیض سے یا نفاس سے پاک ہونے کا کوئی تصور نہیں، یعنی کافر اور مشرک اگر غسل کرتے ہیں تو ایک صفائی کے لیے، جیسے ظاہری بدن کی صفائی ہے، کوئی طہارت یا پاکی کا تصور نہیں ہوتا۔ اور باطنی طور پہ، معنوی طور پہ مشرک پلید ہے باعتبار عقیدے کے کہ اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، اللہ کی صفات خاصہ میں غیروں کو شریک کرتا ہے۔ تو دل جو ہے وہ تو مقام تھا ایمان کے لیے، اللہ کے ماننے کے لیے، اللہ کی ذات کو سمجھنے کے لیے، اس میں اس نے شرک کو داخل کر دیا۔ احکام الحمدللہ ہم سارے پڑھ چکے۔ اب اس میں ایک شبہ یہ پیدا ہوا تھا مسلمانوں کے دل میں کہ جب مشرکین کو ہم نے نکال دیا، بائیکاٹ ہو گیا، اب مشرک نہیں آ سکتے، تو بہت سارے تجارتی امور جو ہے وہ ہمارے مشرکوں کے ساتھ ہیں، تو ان کے بارے میں لازمی بات ہے کہ مسلمانوں کو فوری طور پر اقتصادی بائیکاٹ سے، ان کے سوشل بائیکاٹ سے نقصان اٹھانا پڑے گا۔ تو اس کا بھی اللہ نے ازالہ فرما دیا کہ میرے محبوب آپ اپنے ماننے والوں سے، صحابہ سے، کلمے پڑھنے والوں سے فرما دے کہ ان خفتم عیلۃ، اگر تمہیں ڈر ہے کہ ہمیں بھوک پکڑ لے گی، فقر پکڑ لے گا، اللہ تمہیں غنی کر دیں گے، یہ غم بھی نہ کرو۔ رزاق جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہوتا۔ آیات کے بعد اب ایک مسئلہ صاف ظاہر تھا کہ مشرکین کے بارے میں تو بڑی تفصیل سے احکام آ گئے، ہم نے پڑھ لیے، لیکن اب اہل کتاب کے بارے میں کیا ہوگا؟ ویسے اہل کتاب سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ہر وہ امت جو اللہ کی سابقہ اتاری ہوئی کتابوں میں سے کسی کتاب پہ ایمان لانے والی ہے تو وہ اہل کتاب کہلاتے ہیں۔ لیکن جب قرآن مقدس میں اہل کتاب کا ذکر آتا ہے تو زیادہ تر مراد یہودی یا نصرانی ہوتے ہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہی لوگ تھے۔ اب اللہ نے صحائف تو ابراہیم علیہ السلام پر بھی اتارے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے داؤد علیہ السلام کو بھی کتاب زبور عطا فرمائی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے تقریباً 123 کتابیں نازل فرمائی ہیں۔ لیکن جو اہل کتاب کا ذکر قرآن پاک میں آتا ہے تو اس سے مراد جو ہے وہ اہل کتاب یہود اور نصارہ ہوتے ہیں کہ میرے آقا سرکار دو عالم رحمت مجسم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو آپ کو واسطہ پڑا ہے یا یہود سے یا نصرانی سے، تو فطری طور پر مسلمانوں کے دل میں ایک سوال پیدا ہوتا تھا کہ ابھی مشرکین کے بارے میں تو وضاحت ہو گئی کہ 4 مہینے کے بعد نہیں نکلتے تو ان کو قتل کرو، اور اہل کتاب کے بارے میں اب کیا احکام ہوں گے؟ تو ان آیات میں اللہ نے اہل کتاب کے بارے میں احکام نازل فرمائے۔ ارشاد فرمایا قاتلوا الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون۔ اللہ نے فرمایا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیں اپنے صحابہ کو، مومنین کو،
يقاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ان سے بھی جہاد کریں، قتال کریں جو اللہ پر، یوم آخرت پر ایمان نہیں لے آتے، ان سے بھی جہاد قتال۔ ولا يحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، اور ان چیزوں کو حرام نہیں سمجھتے جن کو اللہ کے رسول نے حرام کیا ہے۔ ولا يدينون دین الحق، اور دین حق، دین اسلام کو بھی قبول نہیں کرتے، ان کے ساتھ بھی قتال کریں۔ کب تک؟ حتی یؤتوا الجزیۃ عن ید، جب تک کہ وہ جزیہ دیں اپنے ہاتھ سے، وہم صاغرون، اور ذلیل ہو کر، اس وقت تک ان کے ساتھ بھی قتال اور جہاد کا حکم ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات مبارکہ میں حکم دیا کہ اہل کتاب یہود ہیں، نصارہ ہیں، ان سے بھی جہاد کیا جائے گا، ان سے بھی قتال کیا جائے گا اس وقت تک کہ جب تک کہ وہ جزیہ ادا نہ کریں۔ اب بات سمجھیں کہ مشرکین کے بارے میں جو آپ نے احکام پڑھے ہیں کہ مشرکین سے ہم جہاد کریں گے، کب تک؟ کہ جب تک وہ دین اسلام قبول نہ کریں۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، اللہ نے فرما دیا میرا مدنی مشرکین سے جہاد فرمائیں، مشرکین سے قتال فرمائیں، اس وقت تک قتال فرمائیں جب تک کہ وہ توبہ نہ کریں شرک سے، اور صرف زبانی کلامی توبہ نہیں بلکہ نمازوں کو قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، حقوق اللہ، حقوق العباد پورے ادا کریں۔ اب اگر وہ ان باتوں پہ پکے مسلمان ہو کے اپنے اعمال سے اسلام ظاہر کر دیں، اب ان کو چھوڑ دیں، ان سے اب قتال بند کر دیں۔ اسی طرح حدیث مبارک میں وضاحت آئی، امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا الہ الا اللہ۔ میرے آقا نے فرمایا، حبیب کبریا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا نے ارشاد فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے، چونکہ اللہ کے نبی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں چلتے، مجھے حکم دیا گیا ہے ان لوگوں سے قتال کا، جہاد کا، اس وقت تک جب تک کہ وہ اقرار نہ کریں اللہ کی توحید وحدانیت کا۔ یاد رکھیں کہ یہ اختصار ہوتا ہے، یہ معنی نہیں کہ لا الہ الا اللہ کہہ دیں مسلمان ہو جائیں گے۔ جب تک محمد الرسول اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار نہ کرے مسلمان نہیں ہوتے۔ لیکن قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک جز ذکر کر دی جاتی ہے تو دوسری جز جو ہے خود بخود سمجھ آ جاتی ہے۔ اب جیسے رات ہے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ دن ہوگا، دن ہے اس کے بعد کیا ہوگا؟ رات ہوگی۔ تو جہاں اللہ پر ایمان لازم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر بھی ایمان لازم ہے۔ اسی طرح کلمے کے دو جز ہیں، جب ایک جز کا ذکر کیا جائے دوسرا جز خود بخود معلوم ہوتا ہے، ذکر کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی۔ تو وہاں مشرکین سے قتال کا حکم ہے، کب تک؟ جب تک کہ وہ کلمہ نہ پڑھے، اور کلمہ پڑھ لیں مسلمان ہو جائے۔ اب ہم ظاہر کو دیکھیں گے، باطن اللہ کے حوالے۔ دلوں کے بھید جاننا اللہ کا کام ہے، وہ بندہ نہیں جانتا۔ لیکن ان میں اور اہل کتاب کے قتال اور جہاد میں ایک فرق ہے۔ یہاں اللہ نے حکم دیا کہ ان سے تو قتال کریں، لیکن حتی یؤتوا الجزیۃ، اگر وہ جزیہ دینے پہ آ جائیں تو پھر قتال دو۔ اگر وہ جزیہ ادا کر دیں تو اس کے بعد قتال بند۔
لیکن آگے دو چیزیں اللہ نے بیان، حتی یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون۔ جزیے کا معنی یہ نہیں کہ کافر یہ سمجھے کہ میں تمہیں انعام دے رہا ہوں، میں مسلمانوں کی مدد کرتا ہوں، سالانہ اتنے پیسے دیتا ہوں، نہ اللہ نے منع نہیں، ذلیل ہو کر اپنے ہاتھوں سے پیش کریں، اپنی ذلت کا، اپنی کمزوری کا اعتراف کریں کہ بھئی اب ہم ہار گئے، بس ہم جزیہ دیں گے، ہم آپ کی پناہ میں آتے ہیں، پھر ہم ان کو پناہ دے دیں گے۔ اور یاد رکھیں، بات کو سمجھیں، جزیہ مانا ہوتا ہے بدلہ، جیسے مادہ وہی ہے جیسے جزا، کہ کوئی کام کرے تو اس کی جزا ملتی ہے، کیا مانا؟ بدلہ ملتا ہے۔ اچھا کام کریں اچھا بدلہ ملے گا، برا کام کریں تو برا بدلہ ملے گا۔ تو جزیہ جو ہے اس کا معنی بھی ہے بدلہ، لیکن اب اس کو سمجھیں کہ کس چیز کا بدلہ ہے یہ؟ یہی وہ چیز ہے جو دشمنان اسلام نے، کفار نے، یہود نے، نصارہ نے، ہندوز نے، اور آج کل جتنا جدید میڈیا ہے اس سب پہ مسلمانوں کے خلاف اس قسم کے پراپگنڈے کیے جاتے ہیں کہ دیکھو جی مسلمانوں نے کہا ہے، اللہ کا حکم ہے ان کا، عجیب دین ہے ان کا، کہ بھئی یہود و نصارہ سے لڑو، جب پیسے دے دیں تو بدن کر دو۔ وہ کہتے ہیں دیکھو جی یہ مسلمانوں کا کیسا مذہب ہے کہ اگر کوئی ان کو پیسے دے دے اسلام کے بدلے کہ جی میں اسلام نہیں لیا تھا پیسے لے لو، تو یہ وہاں لڑائی بند کر دیتے ہیں۔ تو یہ ایک ایسا زہریلا پراپگنڈا ہے، اور بدقسمتی یہ ہے کہ جتنے وسائل ہیں دنیا میں، یعنی میڈیا ہے، اخبارات ہیں، جرائد ہیں، یا آج کل جدید جو انٹرنیٹ کی دور آ گیا ہے، اس میں سب پہ قبضہ جو ہے وہ آتا ہے اسلام کا ہے، یہود کا ہے۔ مسلمان بیچارے تو ابھی بہت ہی پیچھے ہیں، یعنی ابھی ہمارا ان کا تو یوں سمجھے نا کہ 1 اور 100 کی نسبت بھی نہیں ہے۔ اسی طرح وہ جدید تعلیم میں بھی اتنی آگے ہیں کہ اس کے مقابلے پہ ہم مسلمان 100 کے مقابلے پہ 1 بھی نہیں ہے۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے۔ یعنی آج پوری دنیا کی جتنی اسلام کے ملک ہیں، اگر وہاں اعداد و شمار ملاحظہ کریں تو ہمیں 400 یونیورسٹی ملتی ہے، اور کافروں کے ایک ملک میں 1,000 یونیورسٹی ہے۔ تو اب آپ خود اندازہ کریں کہ 400 یونیورسٹی میں کتنے بچے نکلیں گے اور 1,000 میں کتنے نکلیں گے۔ اور دوسرا، دشمن نے ہمیں اس طرح الجھا دیا ہے مسلمانوں کو، کسی کو دولت کے ذریعے اور کسی کو دین میں شدت کے ذریعے کہ چھوٹے چھوٹے مسائل پر ایک دوسرے سے لڑو، اور اپنی صلاحیتیں، اپنی قابلیتیں، اپنا علم، اپنا فکر، اپنا مطالعہ، سارے کا سارا زور جو ہے وہ انہی مسائل پہ لڑنے میں صرف کر دیں تاکہ کافر آرام سے ہمیں ہدف بناتے رہیں۔ تاکہ یہ وقت ایسا ہے کہ تمام امت اسلام کو ہر اختلاف بھول کے ایک ہو جانا چاہیے۔ آج اگر کفر کا مقابلہ آپ کر سکتے ہیں، آپ اگر کفر کی فکری یلغار کا مقابلہ کر سکتے ہیں، آپ اگر ان کی تحریر کی، تقریر کی، ان کی کاٹ کا مقابلہ کر سکتے ہیں تو اتحاد و اتفاق سے دعا کریں اللہ مسلمانوں کو پھر ایک بنا دے، اللہ تبارک و تعالی ان کے جھگڑوں کو، ان کے اختلافات کو دور فرما دیں۔ اور بدقسمتی یہ ہے کہ جو اختلاف امت کے لیے اللہ نے اپنے منشاء خداوندی سے رحمت بنایا تھا، اسی کو ہم نے ایک دوسرے کے خلاف رحمت بنا دیا۔
اب یاد رکھیں کہ کافر یہ ہمیں دھوکہ دیتا ہے کہ دیکھو جی مسلمان کہتے ہیں جزیہ دے تو لڑائی بند، جزیہ مانا بدلہ، تو کیا مانا یہ پیسے لیتے ہیں اسلام کے بدلے میں، تو یہ ایک الزام ہے، یہ اسلام کے خلاف ایک بدنما داغ ہے جو دشمن نے لگایا ہے، جس کی حقیقت کوئی نہیں۔ اگر اسلام کا بدلہ پیسے ہوتے تو پھر تو مشرکین سے بھی ہم پیسے لے لیتے۔ بات یاد رکھیں نا کہ اگر اسلام کے بدلے میں ہم پیسے لیتے ہیں کہ اسلام نہیں لے آتے ہو پیسے دے دو، تو پھر مشرکین سے بھی پیسے لے لیتے، جدیہ لے لیتے، ان کو بھی ہم چھوڑ دیتے۔ لیکن وہ تو اللہ نے حکم دیا کہ جب تک کہ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ۔ یہ جو جزیہ کا حکم ہے یہ تو صرف اہل کتاب کے لیے ہے، یہ تمام کفار کے لیے نہیں، مشرکین کے لیے نہیں، وثنی کے لیے نہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ پیسے جو ہیں اسلام کا بدلہ نہیں، بلکہ یہ قتل نہ کرنے کا بدلہ ہے کہ ہم جو تمہیں قتل سے مہلت دے رہے ہیں کہ اب ہم تمہیں قتل نہیں کریں گے، تو اس قتل نہ کرنے کے عوض میں تم ہمارے زیر اثر رہو، اپنی ذلت کا اعتراف کر کے مسلمانوں کو جزیہ پیش کرو۔ اب یہ مہلت ان کو کیوں دی گئی کہ پھر بھی اہل کتاب تو ہے، تو شاید ان کے دل میں اللہ کا دین داخل ہو جائے، شاید ان کو اللہ کے دین کی طرف آنے کے لیے کچھ راستہ مل جائے، اور پھر یہ بھی دیکھیں کہ وہ جزیہ کیا ہے اور کتنا ہے۔ میرے آقا نے سرکار دو عالم رحمت مجسم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نجران کے نصارہ سے معاملہ طے کیا، جب وہ مناظرے میں ہار گئے اور مباہلے سے بھاگ گئے، انہوں نے کہا حضور اب مہربانی کریں، ہم مباہلہ بھی نہیں کرتے، مناظرہ بھی نہیں کرتے، ہم جزیہ دینے کے لیے تیار ہیں، بس آپ ہمیں مہلت دیں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ تو وہ جزیہ کیا تھا کہ وہ ایک حلہ کہتے ہیں چادر کو، اور ازار اور نیچے کی چادر اور اوپر کی چادر، اس دور میں یہ دو کپڑے سمجھے جاتے تھے کہ 2000 حلہ جو ہے ہم سالانہ پیش کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا، اور اس زمانے میں 2 حلے جو ہیں یعنی 2000 حلہ، اور ایک حلے کی قیمت بنتی تھی 40 اوقیہ، تو یہ سالانہ ان کے ذمہ ہو گیا۔ اور اس کے بعد پھر سیدنا امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ، آپ کے دور میں آگے جب اللہ نے فتوحات بہت طویل کر دی، اسلام دور تک پھیل گیا اللہ کی رحمت سے، تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ضابطہ بنا دیا، اور جس میں تمام صحابہ کا اتفاق ہو گیا۔ اسی لیے یاد رکھیں کہ بعض ہمارے بھائی غلط فہمیوں میں، اور بعض ہمارے بھائی ضد میں آ کر بھی کبھی کبھی حضرت عمر کا بھی کوئی فیصلہ ہو تو کہہ دیتے ہیں وہ جی عمر کی بات ہے نا، نبی کی بات تو نہیں ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے، اللہ سب کی ہدایت کے فیصلے فرمائے۔ جس طرح نبی کی بات اپنی بات نہیں ہوتی، حکم خدا ہوتا ہے، یاد رکھو، اللہ کا نبی دین میں اپنی طرف سے کوئی حکم جاری نہیں فرماتے ہیں۔ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اللہ کا نبی کوئی حکم جاری نہیں کرتے جب تک اللہ کی وحی نہیں آتی ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی کے صحابہ جو ہیں ان کا وہ مقام ہے جو اللہ نے اپنے نبی کو دیا ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ،
جو میرے نبی کی اطاعت کرے اس نے میری اطاعت کی. اور اسی طرح فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. اور مومنین سے مراد کون ہے؟ اصحاب رسول. اور میرے مدنی نے وضاحت کر دی کہ علیکم سنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجذ. حضور نے فرمایا لازم پکڑو میرا طریقہ، میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کا طریقہ. اور صرف نہیں علیکم لازم پکڑو کافی تھا، لیکن فرمایا نہ صرف ایسے لازم نہ پکڑو، تمسکوا بها ان کے ساتھ مضبوط ان کو پکڑ لو، وعضوا علیہا بالنواجذ اور اپنی داڑوں کے ساتھ اس رسی کو تھام لو جو میرے صحابہ کی رسی ہے. تو اب جو خلیفہ راشد حکم کرے گا وہ بھی سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر جس مسئلے پہ اجماع صحابہ ہو جائے اس کا وہی مقام ہوگا جو سنت الرسول کا صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اب آپ دیکھتے ہیں کہ جہاں جہاں حضرت عمر نے فیصلہ فرمایا ہے اور صحابہ کا اجماع ہو گیا ہے، اللہ نے اس فیصلے کو اسی طرح قائم رکھا جس طرح سنت رسول اللہ کو قائم رکھا گیا. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے باقاعدہ ضابطہ بنا دیا کہ بھائی جتنے اہل کتاب ہیں ان سے جو ہم نے جزیہ لینا ہے اس کا قاعدہ کیا ہو، اصول کیا ہو، تاکہ ایک فارمولہ طے ہو جائے. تو آپ نے حکم دے دیا کہ ان سے اسی طرح لیا جائے جیسے زکوٰۃ لی جاتی ہے، لیکن زکوٰۃ سے 2 گنا. کیا مانا ہے کہ اس طرح ہم 2.5% لیتے ہیں، آپ نے فرمایا ان سے 4%. گویا کہ یہ 4 درہم جو ہے مہینے میں ادا کرے جو ان کا بڑا آدمی ہے، اور جو ان کا مزدور ہے غریب آدمی ہے وہ آدھا ادا کرے، مہینے میں صرف 2 درہم ادا کرے. اور جو اس سے بالکل غریب ہے وہ 1 درہم ادا کرے. اور جو عورتیں ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، معذور ہیں، یا ان کے احبار ہیں، ان کے پنڈت ہیں، پادری ہیں جو کام نہیں کرتے ہیں، منگتے ہیں، وہ بالکل نہ دیں، وہ کچھ نہ دیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر یہ ایک فارمولہ جو تھا یہ بنا کے پورے آپ کے جتنے اللہ کی رحمت سے بلاد فتح ہو چکے تھے ان میں ایک مستقل حکم جاری کر دیا. اب اسی میں آپ دیکھ لیں کہ اگر اسلام کے بدلے میں پیسے ہوتے پھر تو ہم بوڑھے کو بھی نہ چھوڑتے، پھر ہم بچے کو بھی نہ چھوڑتے، عورت کو بھی نہ چھوڑتے، پھر ہم ان کے کسی پادری کو بھی نہ چھوڑتے کہ بھی اسلام نہیں لا رہے ہو پیسے تو معلوم یہ ہوا کہ اسلام کے بدلے میں نہیں ہے، بلکہ ان کو جو ہم نے قتل سے بچایا ہے اور مہلت دی ہے اس کے بدلے میں جزیہ. اور اس کے ساتھ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بھی اعلان فرما دیا کہ ان سے جزیہ لینے میں سختی نہ کی جائے. اگر کوئی آدمی ان کا معذور ہو جاتا ہے، وہ جزیہ دینے کے قابل نہیں رہتا ہے، تو اس کو بالکل معاف کر دیا جائے. اچھا اگر ان کے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں جی کہ ہم آپ کے ملک کو چھوڑ کے دوسری جگہ چلے جاتے ہیں، چلے جائیں، اس سے بھی ہم پھر کوئی جزیہ نہیں دیں گے. تو اس لیے یہ احکام جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ایک تو مشرکین اور اہل کتاب میں جو فرق ہے، جیسے مشرک کا ذبیحہ حرام ہے لیکن اہل کتاب کا ذبیحہ حلال ہے. آج ہماری یہود سے جتنی بڑی دشمنی ہے، سب سے بڑا دشمن اسلام کا یہودی ہے، لیکن یہودی اگر کوئی جانور ذبح کرے تو ہم کھا لیتے ہیں. سب سے بڑے دشمن جو ہے وہ نصرانی ہے، لیکن اگر وہ ذبح کریں تو ہم کھا لیتے ہیں. وجہ کیا ہے کہ ذبیحہ اہل کتاب کا حلال ہے.
اسی طرح دیکھیں کہ کسی وثنی، کسی ہندو اور کسی مشرک کی لڑکی سے نکاح کرنا حرام ہے، لیکن اگر اہل کتاب کی کوئی لڑکی اپنے مذہب پہ قائم رہتے ہوئے وہ کہے کہ نہیں میں رہوں گی یہودی، میں رہوں گی نصرانی، اس سے مسلمان اگر نکاح کرے تو اللہ نے اجازت دی ہے۔ تو اس لیے اہل کتاب کا اور مشرکین کا تھوڑا امتیاز رکھا گیا ہے، چونکہ مشرک بھی ہے، جاہل بھی ہے، یہ کافر تو ہے لیکن اس کے پاس پہلے کتاب ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی کا عین عدل و انصاف ہے۔ لیکن اس لیے اب ایک بات اسی کو بھی دشمنان اسلام جو ہے وہ اسلام کے خلاف بڑا زہریلا پراپگنڈا کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں دیکھو جی مسلمان عجیب ہے، یہودی کی لڑکی سے تو نکاح جائز ہے لیکن یہودی لڑکے سے نکاح جائز نہیں، نصرانی کی لڑکی سے تو نکاح جائز ہے، یہ لڑکی لینا تو جانتے ہیں لیکن اپنی لڑکی دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اصل میں مسلمانوں کا تو کام یہی ہے، کہتے ہیں جزیہ بھی ہمیں دو، لڑکیاں بھی ہمیں دو۔ تو اس انداز میں وہ پراپگنڈا کرتے ہیں اور اسلام کو بدنام کرتے ہیں، حالانکہ اس کی وجہ ہے، یاد رکھو کہ اسلام نے حکم دیا ہے کہ مسلمان سے شادی کرے۔ پاک لوگ پاک بیویاں ڈھونڈتے ہیں، الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ اسلام نے تو یہ بھی کہہ دیا ہے کہ چاہے مسلمان عورت ہے لیکن زانیہ ہے، کنجری ہے، طوائف ہے، نکاح نہ کرو۔ اسلام نے تو یہ بھی کہہ دیا، کیوں؟ الزانیۃ لا ینکح الا زان، کہ جو بد کردار عورت ہے، زانیہ عورت ہے، طوائف ہے، اس قسم کی جو جنسی مریض عورت ہے وہ اسی قسم کے مرد کو ڈھونڈتی ہے جو اسی طرح کا زانی ہو۔ جیسے جو زانی مرد ہیں وہ اسی قسم کی بد کردار عورتوں کو ڈھونڈتے ہیں کہ کوئی شریف عورت ان کی خواہش جنسی کو پورا نہیں کر سکتی، وہ ان کی جنسی بھوک نہیں مٹا سکتی، کہ وہ تو حیوان ہوتا ہے، اس کو تو پھر حیوان چاہیے نا، وہ انسان تو ہوتا نہیں۔ وہ میاں بیوی کے ملنے کو یہ تو سمجھتا نہیں کہ اللہ نے یہ توالد و تناسل کا ایک ذریعہ بنایا ہے، گناہ سے محفوظ رہنے کا ایک ذریعہ بنایا ہے، دونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عصمت و عفت کی حفاظت کا ایک ذریعہ بنایا ہے۔ یہ کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کہ آدمی حیوان بن کے ایسی حرکتیں کرے جس سے کتے بھی شرما جائیں۔ تو اسلام کے معاملات میں جو بات ہے اس میں عدل ہے۔ اب دیکھیں اہل کتاب کی لڑکی سے کیوں نکاح جائز ہے کہ مرد کو اللہ نے قوام بنایا ہے، حکم مرد کا چلے گا، ذمہ داری مرد کی ہوگی، نان نفقہ مرد پہ ہوگا، اولاد کی نسبت باپ کی طرف ہوگی۔ تو شاید اللہ کی رحمت سے وہ جب کسی مسلمان مرد کے گھر میں آئے تو اللہ اس کو بھی مسلمان کر دے، لیکن اگر مسلمان کی لڑکی کافر کے گھر میں جائے تو وہ تو کافر ہو جائے گی۔ جیسے اس کی کئی مثالیں موجود ہیں، کتنی مسلمانوں کی عائشہ نام کی لڑکیاں اوشا بن گئی، کتنی مسلمانوں کی لڑکی انہیں نعوذ باللہ ہندو لڑکوں سے شادی کر کے ہندو بن گئی، ایک دو نہیں ہزاروں کی مثالیں موجود ہیں، تاریخ بری پڑی ہے۔ تو اس لیے اللہ تو چاہتے ہیں کہ دنیا مسلمان ہو، جہنم سے بچے، تو اللہ ایسا حکم کیوں نہیں جس میں اسلام سے نکلنے کا خطرہ ہو؟ اللہ وہ اجازت دیتے ہیں جس کا دوسرے میں اسلام میں داخل ہونے کا راستہ موجود ہو، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے وہاں حکم دیا۔ اور دوسرا یہ بھی مسئلہ سمجھ لیں کہ اہل کتاب کی لڑکی سے شادی کرنے کی اجازت ہے، حکم نہیں۔ مسئلہ سمجھو، جیسے
صاحب استطاعت امیر آدمی میں زندگی میں ایک دفعہ حج کرنے کا حکم ہے، نہیں کرے گا تو گناہگار ہے، نماز پڑھنے کا حکم ہے، روزہ رکھنے کا حکم ہے، لیکن نفلی معاملے میں تو عبادت ہے، کرے کرے نہ کرے نہ کرے۔ اس لیے وہ بھی حکم تب ہے کہ اگر ہم ایک ایسے ملک میں ہیں، کافروں کے ملک میں ہیں، یا ہمارے بچے وہاں تعلیمی کورس کرنے کے لیے جاتے ہیں، 5-5 سال رہتے ہیں، پڑھتے ہیں، وہاں مسلمان لڑکی نہیں ملی، اب کیا کرے، زنا تو نہ کرے۔ تو اللہ نے اس کے لیے ایک راستہ رکھا ہے کہ گناہوں سے بھی بچے، اور کوئی اہل کتاب اگر لڑکی راضی ہوتی ہے تو شادی کرتے، ہو سکتا ہے اللہ اس کو بھی اسلام نصیب کر دے، اور پھر اس لڑکی کی وجہ سے ہو سکتا ہے اس کے خاندان میں بھی دین کی نصیحت تبلیغ داخل ہو جائے اور اللہ ان کو بھی اسلام نصیب کر دے۔ ورنہ اگر مومنہ عورت موجود ہے، اگر مسلمانوں کے رشتے موجود ہیں، مسلمان لڑکیاں موجود ہیں، تو پھر بلا وجہ اہل کتاب سے نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ خاص طور پہ آج کے دور میں تو اور زیادہ خطرہ ہے۔ کئی لوگ ہیں جنہوں نے اہل کتاب لڑکیوں سے بظاہر شادی کی، لیکن انجام یہ نکلا کہ آنے والی اولاد جو تھی اس پہ ماں نے قابو کر لیا، اور باپ باہر رہتا ہے، نوکری کرتا ہے، وہ 8-8 گھنٹے 12-12 گھنٹے گھر سے غیر حاضر رہتا ہے، اور بچے ماں کی گود میں پروان چڑھتے ہیں، تو بڑے ہوتے ہوتے وہ بھی نصرانی اور یہودی بن گئے۔ اللہ تبارک و تعالی ان فتنوں سے محفوظ رکھے۔ اور دوسرا علماء نے یہ بھی فرمایا ہے کہ یہ حکم اہل کتاب کے لیے ہے، لیکن جو لوگ خود کتاب کو چھوڑ گئے ہیں، جیسے آج کل دنیا میں کتنے نصرانی ہیں جن کو یہ بھی پتہ نہیں کہ دین نصرانی کیا ہے، جن کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ دین مسیح علیہ السلام کیا ہے۔ کتنے یہودی ہیں دنیا میں جن کو یہ بھی پتہ نہیں کہ تورات کیا ہے، جن کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ اللہ کی کتاب تورات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کیا احکامات ہیں۔ تو اس لیے علماء نے کہا کہ موجودہ دور میں مسلمان بچوں کو احتیاط کرنی چاہیے اور بچنا چاہیے، بلکہ جتنے ہمارے بڑے بڑے مفتیان کرام گزرے ہیں، جیسے کہ حضرت اس دور میں جو اپنے وقت کے بہت بڑے علامہ تھے اور بہت بڑے مفتی تھے اور بہت بڑے عالم تھے، اللہ ان کی قبر پہ کروڑ رحمتیں فرمائے، شیخ عبدالعزیز بن باز، انہوں نے بھی یہی فتویٰ دیا کہ بلا وجہ کافروں کے ملک میں سفر بھی نہ کریں۔ ایک مجبوری ہے، آپ تاجر ہیں، بزنس ہے، تجارت ہے، یا آپ سرکاری ملازم ہیں، ملازمت کے سلسلے میں آپ کو جانا پڑ گیا ہے، کوئی ٹریننگ ہے، کوئی تاجر ہے، خرید و فروخت ہے، لیکن زیادہ کافروں کے ملک میں نہ رہیں، چونکہ کفر کے ملک میں رہنے کے اثرات جو ہیں وہ لازماً بد نکلیں گے۔ آج آپ کے لوگ جو باہر کی دنیا میں دولت کمانے کے چکر میں گئے ہیں، جو بظاہر 3-3 4-4 گاڑیاں جن کے نیچے ہیں، جو بظاہر پیسوں سے اور دولت سے کھیلتے ہیں، اور آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کی زندگی کتنی ٹھاٹھ سے گزر رہی ہے، اگر ان کے اندر کا حال دیکھیں تو یہ ہوتا ہے کہ باپ اگر اتفاق سے جلدی گھر آ گیا تو اپنی بیٹی کے دروازے کو ناک کر کے دیکھا کہ میری بیٹی ہے، تو وہ اندر سے کہہ دیتی ہے کہ پاپا نو ڈسٹرب، آئی ایم ود مائی فرینڈ، میں اپنے دوست کے ساتھ لیٹی ہوئی، مجھے ڈسٹرب نہ کرو۔ اب اس کو ضرورت نہیں کہ دوبارہ ناک کرے، وہ کہے گی کتنا بدتعدیب ہو، تو میں نے کہہ دیا کہ مجھے پریشان نہ کرو، میں یار کے ساتھ لیٹی ہوں۔ اور کئی دفعہ ایسا ہوا ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اللہ معاف کرے، ایسی دولت پہ آپ لعنت بھیجیں گے، ایسی دولت پہ آپ، ایسی دولت کو خدا جہنم میں ڈال دے جب آپ کی عزت باقی نہ رہے، عصمت باقی نہ رہے، آپ کی بیٹی بیٹی نہ رہے، آپ کی بیوی بیوی نہ رہے۔ کئی مجھے اپنے دوستوں نے بتلایا ہے، ان نے کہا کہ ہم ایک ایسے جہنم میں آ گئے ہیں کہ اب اپنے ملک بھی واپس نہیں جا سکتے، اس معاشرے میں ڈل چکے ہیں، اور یہاں رہنے کے بعد یہ عالم بھی ہے کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ ہم اپنے گھر میں آئے ہیں تو ہماری اپنی نوجوان بیٹی جو ہے وہ بغیر لباس کے کھڑی ہے سامنے، اور ہمیں جرأت نہیں ہے کہ ہم بات کریں۔
اگر کبھی ہم نصیحت کے طور پہ کہتے بھی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ڈیڈی اچھا جب آپ پیسے کمانے آئے تھے اس وقت آپ نے نہیں سوچا تھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ جب آپ نے اپنا گھر چھوڑا تھا، اپنا ملک چھوڑا تھا، اپنا وطن چھوڑا تھا، اس وقت آپ کو پتہ نہیں تھا مسجد آ رہے تھے، آپ کعبہ شریف آ رہے تھے، آپ مدینہ شریف آ رہے تھے، آپ کو اس وقت پتہ نہیں تھا کہ یہاں تو یہی تہذیب ہے، یہاں تو ہر آدمی آزاد ہے، چاہے وہ انسان سے تعلق رکھے چاہے کتے سے تعلق رکھے۔ کتنے لوگ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے، یہ باتیں نہیں، یہ حقائق ہیں۔ میرے ابھی اپنے دوست ہیں، وہ خود بھی ماشاءاللہ ایک یعنی بہت پڑھے لکھے ہیں، وکیل ہیں، وہاں آرری مجسٹریٹ ہیں، ابھی خود مجھے ابھی چند دن پہلے واقعہ سنا رہے تھے کہ ایک ہماری کورٹ میں باقاعدہ کیس آیا، مرد نے کیس کیا کہ میں اپنی بیوی سے اس لیے طلاق دینا چاہتا ہوں کہ اس کا کتے سے تعلق ہے۔ تو وہ مجسٹریٹ جو مقدمہ سن رہا تھا اور میں بھی ساتھ تھا تو کہنے لگے کہ وہ بہت پریشان تھا، بڑا ڈسٹرب تھا بیچارہ، حالانکہ وہ بھی کافر تھا، وہ بھی کافر تھا لیکن وہ بڑا ڈسٹرب تھا کہ یہ تو بڑا ڈیفیکلٹ کیس ہے، مشکل پیچیدہ بات ہے کہ خاوند بیوی پہ الزام لگاتا ہے اور وہ بھی انسان کا نہیں کتے کا، اور بیوی تردید کرتی ہے اور کہتی ہے نہیں جھوٹ بولتا ہے، یہ مجھ سے جان چھڑانے کے لیے اس کو کسی نے بنا کے دیا ہے کہ یہی الزام لگا دے، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اب وہ کہ میں کیسے پریشان ہوں، وہ کہتا ہے کہ میں گھر گیا تو مجھے بیوی نے کہا کہ کیوں پریشان ہو، ایک ایسا پیچیدہ مسئلہ آ گیا ہے، میں الجھ گیا ہوں، کدھر جاؤں؟ اس نے کہا کہ یہ تو الجھنے کی بات نہیں ہے، تم وہاں کسی لیڈی ڈاکٹر کا انتظام کر کے اس کا ملاحظہ کراؤ کہ اگر اس کو یہاں پنجوں کے کتے کے داغ ہیں ان جگہوں پر تو اس کا مطلب ہے کہ وہ الزام ٹھیک ہے، کیونکہ آخر جانور ہے، کہیں تو اپنے چمبے پکڑ کے بیٹھے گا نا وہ، اور اگر وہ داغ نہیں پائے جاتے تو جھوٹ بولتی ہے عورت۔ تو جج صاحب بڑے خوش ہو گئے اور اس کے بعد انہوں نے وہاں کورٹ میں ہی لیڈی ڈاکٹر کو بلا لیا، انہوں نے ملاحظہ کر کے رپورٹ دی کہ واقعی کتے کے پنجوں کے نشان اس کے جسم پہ موجود ہیں، تو فیصلہ ہو گیا۔ لیکن وہ جب گھر میں آیا تو اس کو خیال آیا کہ میرا دماغ تو وہاں نہیں پہنچا، بیوی کا دماغ کیسے پہنچ گیا؟ اس نے اپنی بیوی کو دیکھا تو اس پہ بھی وہی داغ موجود تھے۔ یہ ہے تمہارے دولت کا نتیجہ، یہ ہے تمہارے پیسے کمانے کا نتیجہ کہ جہاں انسان تو انسان، اب کتے اور بندر اور جانور، اسی لیے اللہ نے وہ ایڈز کے عذاب مسلط کیے ہیں۔ اگر آج بھی مسلمان اپنی بیوی کے علاوہ حرام نہ کرے، اللہ کی رحمت سے اس کو یہ بیماریاں نہیں لگتی۔ اس لیے اللہ کے ہر حکم میں حکمت ہے، آمنا باللہ ورسولہ، اللہ کا ہر حکم جو ہے وہ صدق ہے، اللہ کا ہر حکم جو ہے وہ عدل ہے، فرمان رسول جو ہے وہ حق ہے، اور اصحاب رسول کا اجماع یا سیدنا عمر کا جو بھی فیصلہ ہے یاد رکھو وہ بھی سنت رسول عربی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو حضرت عمر، حضرت صدیق، حضرت عثمان و علی اجماع صحابہ کا منکر ہے، وہ حدیث رسول عربی کا منکر ہے۔ اب اس بات پہ غور کریں، علماء نے فرمایا کہ قرآن کی آیت میں غور کریں کہ اللہ فرماتے ہیں قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، اللہ نے فرمایا میرے محبوب قتال کریں، جہاد کریں ان لوگوں سے جن کا اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان نہیں۔ تو علماء کہتے ہیں کہ یہودیوں کا تو اللہ پر بھی ایمان ہے اور آخرت پر بھی ایمان ہے، نصرانیوں کا اللہ پر بھی ایمان ہے، آخرت پر بھی ایمان ہے، لیکن قرآن کہتا ہے لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، اور آگے سے مراد یہود و نصارہ ہے جو اگلی آیت میں تفصیل ہے، قالت الیہود عزیر ابن اللہ۔ وہ مسئلہ سمجھیں کہ یہودیوں کا، نصرانیوں کا اللہ پر ایمان ہے،
یوم آخرت پر ایمان ہے، لیکن وہ ایمان ان کا اپنا گھڑا ہوا ہے، وہ صحیح ایمان نہیں ہے۔ اللہ پر ایمان ہے لیکن اس کو لم یلد ولم یولد نہیں مانتے، اس کا تو بیٹا مانتے ہیں، تو پھر اللہ پر ایمان کیسے ہوا؟ لاکھ کہتے رہے ہمارا اللہ پر ایمان ہے، کہنے سے کیا ہو جاتا ہے؟ کہنے کے لیے تو سارے کہتے ہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہندو سے پوچھے وہ کہتا ہے جی ٹھیک ہے، تم اللہ کہتے ہو ہم بھگوان کہتے ہیں، ہم مانتے تو ہم بھی ہیں۔ تم سے اگر تم پوچھ لو کہیں گے جی کوئی بڑی بات نہیں ہے، اب تم نبی کہتے ہو، ہم گرو کہہ دیتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، ہم بھی دیوتا مانتے ہیں، اوتار مانتے ہیں، دیویاں مانتے ہیں، ہم بھی بھگوان مانتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اللہ پر، اللہ کی توحید پر ایمان وہ ہوگا جو اللہ کے انبیاء اور اللہ کے رسولوں نے سمجھایا ہے، یہ نہیں کہ جو ہم اپنے عقل سے خدا پر ایمان رکھتے ہیں وہ ایمان ہو۔ اور اسی طرح یوم آخرت پر بھی وہ ایمان معتبر ہے جو ہمیں کس نے سمجھایا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہودیوں کا آخرت پر ایمان ہے لیکن ان کا ایمان عجیب ہے، کبھی تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم مرنے کے بعد نہیں اٹھیں گے، کبھی کہتے ہیں کہ نہیں اٹھیں گے لیکن ہمیں عذاب نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا بھائی؟ کہتے نہیں جی کمال ہے، نحنو ابناء اللہ و احباؤہ، ہم تو خود اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کو جو ماننے والے ہیں، اس کے بیٹے سے جو ہماری دوستی ہے، تو جو آدمی ہمارے بیٹے کے ساتھ کھیلے وہ بھی تو بیٹا ہوتا ہے نا، تو ہم بھی تو اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے پیارے، ہمیں کیوں عذاب ہوگا بھلا؟ اور بات کہتے ہیں کہ نہیں عذاب تو ہوگا، لن تمسنا النار الا ایاما معدودا، لیکن اتنی دن ہمیں عذاب ہوگا جہنم کا جتنی دن ہمارے باپ دادا نے وہ بچھڑے کی پوجا کی تھی نا، وہ جو 8-10 دن انہوں نے بچھڑے کی پوجا کی، اللہ کی توحید کو چھوڑا، بس ہمیں 8-10 دن کے لیے جہنم میں ڈالیں گے، بعد میں تو ہم بات آزاد ہو جائیں گے۔ تو یہ آخرت پر ایمان نہ ہوا، یہ تو مذاق ہوئی نا کہ جو چاہے ہم کہتے جائیں۔ اور اسی طرح بعض اہل کتاب کا یہ نظریہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد اٹھنا تو ہے لیکن یہ حشر جو ہے اجساد کا نہیں ہوگا، یعنی ہمارا جسد نہیں ہوگا بلکہ ایک روحانی حشر ہوگا۔ اور جنت کیا ہے؟ روح کی خوشی کا نام جنت ہے اور روح کے غم کا نام جہنم ہے، ورنہ کوئی حقیقی جنت جہنم نہیں ہوگی، اور نہ ہم اپنے اس بدن کے ساتھ اٹھیں گے۔ تو لہذا اس کا مطلب ہے کہ ان کا آخرت پر بھی ایمان نہیں ہے۔ اللہ پر ایمان تب معتبر ہوگا کہ توحید اسی طرح سمجھو، اسی عقیدے کے ساتھ جو اللہ کے نبی نے سمجھایا ہے۔ جیسے اللہ کے نبی نے قرآن کی آیات کی روشنی میں ہمیں بتایا ہے کہ توحید کیا ہے، کہ توحید ربوبیت کیا ہے، توحید الوہیت کیا ہے، توحید اسماء و صفات کیا ہے، معبود برحق کیا ہے، عبادت میں اخلاص کیا ہے۔ جب تک اسی طرح عقیدہ نہ بنے توحید نہیں ہوگی۔ جیسے آج آپ دیکھ لیں کہ جو لوگ قبروں پہ سجدہ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم کافر ہیں۔ قبروں پہ سجدے کرنے والے نے کبھی آپ کو کہا ہے کہ ہم کافر ہیں؟ جو لوگ غیر اللہ کا ساری رات وظیفہ پڑھتے ہیں، یا شیخ عبد القادر شیخ اللہ، یا شیخ عبد القادر شیخ اللہ، اس نے کبھی کہا میں کافر ہوں؟ جو سارا دن یا دستگیر یا پیر کے نعرے لگائے وہ اس نے کبھی کہا ہے کہ میں کافر ہوں؟ جو ہر بات میں یہ عقیدہ سمجھے کہ جناب بالکل ٹھیک ہے، لیکن بس جی ہمیں تو جو کچھ ملتا ہے نا پیر صاحب سے ملتا ہے، اور جی ہمیں تو جنت جانے کی بھی ضرورت نہیں، ہمیں تو کافی ہیں بغداد کی گلیاں، بڑے پیرانے پیر دیا گلیاں ہی کافی نہیں، جنت کی لین جانا، اللہ کرے نہ جاؤ، ہم کب کہتے ہیں جاؤ؟ لیکن دعا کرو اللہ ان کو بھی صحیح کلمہ نصیب فرمائے، اللہ ان کو بھی صحیح توحید نصیب فرمائے، اور اللہ سب کو جنت نصیب فرمائے۔
تو اس لیے وہ توحید ہے جو اب اللہ نے فرما دیا کہ لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الاخر. اچھا ایک یہ جو دوسرا کیا ہے وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. اللہ نے فرمایا اور نہیں حرام سمجھتے اس چیز کو جس کو اللہ کے رسول نے حرام کیا ہے. تو اس سے بھی علماء نے نکالا کہ جو چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں اس کو کوئی حلال سمجھے تو کافر ہے. ایک یہ ہے کہ حلال تو نہیں سمجھتا لیکن گناہگار ہے، لیکن حلال سمجھے جیسے اللہ نے کہا سود حرام وہ کہتے ہیں نہیں، اللہ نے کہا خنزیر حرام وہ کہتے ہیں نہیں، اللہ نے کہا خمر حرام وہ کہتے ہیں نہیں. تو اللہ کے حرام کو حرام بھی نہیں کہتے، اللہ کے حلال کو حلال نہیں کہتے. یہ کون سے مسلمان ہوئے؟ یہ کون سے اہل کتاب ہوئے؟ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ. اللہ نے فرمایا کہ جو اللہ کے دین کو، دین حق کو دین سمجھ کے قبول نہیں کرتے یہ کوئی اہل کتاب نہیں. ان کے ساتھ قتال کرو، یہ تو نام کے اہل کتاب ہے. کب تک؟ حتی یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون. جب یہ جزیہ بھی دیں اور دیں بھی ذلیل ہو کر اپنی ذلت کا اعتراف کریں، مسلمانوں کے نیچے دب کے رہیں، اور اگر وہ یہ بات مان لیں پھر ان کی جان مال آبرو عزت کی ہم حفاظت کریں گے. اگر وہ مسلمانوں کے زیر اثر ہوں گے تو پھر ہم ان کی حفاظت کریں گے. اور اس لیے آگے اللہ نے فرمایا میرا مدنی ان کا ایمان باللہ دیکھو. قالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ. یہودی کہتے ہیں عزیر اللہ کا بیٹا ہے اور نصرانی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے. تو پھر بھی یہ مومن ہیں، یہ اللہ کو مانتے ہیں. اچھا آپ ماشاءاللہ کعبہ شریف میں کھڑے ہیں، اللہ نے عقل بھی دیا آپ کو، سمجھ بھی دی ہے کہ یہودی کہتے ہیں کہ عزیر خدا کا بیٹا ہے، کافر ہو گئے کہ مسلمان؟ کافر. اور نصرانی جو عقیدہ رکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کا بیٹا ہے وہ کیا ہو گئے؟ وہ بھی کافر ہو گیا ماشاءاللہ. اچھا جو ماشاءاللہ یہ کہے کہ نبی خود خدا ہے وہ کیا ہو گیا؟ اس کے بارے میں ذرا چپ ہو گئے. اچھا وہ بھی کافر ہے ماشاءاللہ. جو یہ کہتے ہیں کہ احد اور احمد میں میم کا پردہ ہے، بس میم ہٹا دو وہی احد ہے. اور وہ کہتے ہیں جناب یہ تو ایک ظاہری بس پردہ تھا، اس پردے میں آپ آئے تھے، ورنہ بس اوپر بھی آپ ہیں نیچے بھی آپ ہیں. جو یہ عقیدہ رکھے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ معاف کرے ہماری برادری نے ایسی ترقی کی کہ ان دونوں سے آگے نکل گئے. وہ بیٹے تک پہنچے تھے، انہیں خود خدا بنا دیا. انہوں نے کہا چھوٹا موٹا کام کیوں کرو، بالکل تھوک کا سودا کرو. یہ پرچون فروشی کی کیا بات ہوئی کہ کبھی بیٹا بناؤ، کبھی بیٹیاں بناؤ، کبھی علامہ کے لیے بیوی بناؤ. خود خدا بنا دو. جو مستوی تھا عرش پہ خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. اللہ تبارک و تعالی دعا کریں ان کو بھی ہدایت دے. ہم تو سچی بات یہ ہے الحمدللہ سب کے لیے دعائیں کرتے ہیں، کوئی ہمیں گالی دے بد دعا کا، ہم سب کے لیے ہدایت کی دعا مانگتے ہیں. اللہ سب کی ہدایت کے فیصلے کرے، عقیدہ توحید نصیب کرے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، اہل بیت، ائمہ دین، ائمہ فقہا، اولیاء کی محبت نصیب کرے. عورت کو قبرستان میں جانے سے حضور پاک نے منع فرمایا ہے. گھر بیٹھ کے اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرے. ماں باپ کے مرنے کے بعد آدمی خود قرآن پڑھ کے ثواب پہنچائے تو جائز ہے. یہ جو آج کل رواج ہے قرآن خوانی کرانے کا یہ بدعت ہے. آپ کی کتاب کہاں ملتی ہے؟ یہاں تو آج کل ملتی نہیں ہے، وہ پاکستان میں ملے گی. دروس حرم. بیوی کی موجودگی میں بھانجی سے شادی نہ کرے. انبیاء معصوم ہوتے ہیں، بشر ہو کے معصوم ہوتے ہیں، یہ معنی نہیں ہے، بلکہ انبیاء کی عصمت جو ہے وہ فرشتوں سے بھی اعلیٰ درجے کی ہے کہ فرشتے کی معصومیت جو ہے وہ اضطراری ہے اور انبیاء کی معصومیت جو ہے وہ اختیاری ہے. اللہ نے ان کو طاقت بھی دی ہے پھر بھی معصوم بنایا ہے.
حضرت بی بی عائشہ نے کہا کہ اللہ کے نبی قرآن کی آیت ان سے ایک آیت چھپا سکتے تھے، مثال سمجھائی کہ یعنی جس آیت میں اللہ نے حضور پہ ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے، اگر حضور چھپاتے تو پھر تو یہی آیت چھپاتے نا، تو جب اپنے اوپر جو ناراضگی ہے وہ نہیں چھپایا تو باقی کیوں چھپائیں گے؟ بات کو سمجھا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس آیت مبارک میں حضور پہ اظہار ناراضگی فرمایا کہ اچھا آپ لوگوں سے ڈرتے کہ میں منہ بولے بیٹے کی بیوی کے ساتھ کیسے شادی کروں؟ آپ کو اللہ سے ڈرنا چاہیے جب میں نے حلال کیا ہے، تو جب میرے نبی پاک نے وہ آیت بھی نہیں چھپائی تو اور کیا چھپائیں گے؟ یہ نہیں کہ چھپائی، نعوذ باللہ۔ خود پیتے ہوئے بچے کو اللہ کے حکم سے آواز نکالا۔ ہاں، بی بی مریم کا واقعہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے بچپن میں بات کی، اور بھی کئی واقعات گزرے ہیں۔ چغل خور کے لیے حضور نے فرمایا کہ وہ جنت میں بھی نہیں جائے گا، مانا اول واحدے میں نہیں جائے گا۔ جو قصداً نماز چھوڑ دے، امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کے نزدیک تو وہ کافر ہے، اور باقی ائمہ کے نزدیک وہ فاسق ہے، لیکن اس کا گناہ اتنا ہے کہ جو اس کو کفر تک لے جائے گا۔ اس لیے وہ کہتے ہیں ایسے آدمی کو اگر اسلام کی حکومت ہے تو باقاعدہ جیل میں بند کر دیں جب تک کہ توبہ نہ کرے، وہ قید رہے۔ پنشن کا نظام آیا ہے میرے بھائی، میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے، جب تک پوری سکیم کو پڑھا نہ جائے کیسے فتویٰ کوئی دے دے؟ مجھے کیا بتاؤ پنشن سکیم کیا چیز ہے؟ جب تک اس کے تمام شرائط سامنے نہ ہوں آدمی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اگر کوئی آدمی زندہ ہے اور ہمیں کہے کہ تو میرے لیے طواف عمرہ کریں، اگر وصیت کرے تو کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی کا ہر عمل محفوظ ہے، باقی انبیاء کے عمل، جب باقی انبیاء کی کتابیں بھی محفوظ نہیں ہیں تو عمل کیسے محفوظ ہوں گے؟ وہ تو کتابیں بھی تبدیل ہو گئی۔ یہ اللہ کی شان ہے نا کہ آخری کتاب ساری کتابوں کے ختم کرنے والی ہے، آخری نبوت جو ہے وہ ساری نبوتوں کے ختم کرنے والی ہے، اللہ نے آخری کو باقی رکھا قیامت تک۔ شیطان جو ہر جگہ ہوتا ہے اس کی کوئی اولاد ہے، آپ کو کوئی تعلق داری کرنی ہے اس سے کیا؟ ہاں جی، اس کی اولاد ہے، بالکل ہے۔ آپ نے مسجد الحرام سے مسجد اقصی کا جو سفر ہے وہ براق پہ ہے، اور آگے حدیث پاک میں ہے کہ اُرِجَ بِی اِلَى السَّمَاءِ، پھر مجھے آسمانوں کی طرف چڑھایا گیا۔ تو بعض روایات میں ہے کہ ایک اللہ کی قدرت سے سیڑھی رکھی گئی جس کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اوپر تشریف لے گئے۔ اگر ایک آدمی نے عمرہ کر لیا ہے اور سر پہ اس طرح پھروا کے بال صفا کر دیے، پھر عمرہ کرے اور بال نہ ہوں، اس طرح پھر بھی پھروانا ہوگا چاہے بال نہ بھی ہوں۔ جیسے کہ کوئی گنجا آدمی عمرہ کرے وہ کیا کرے گا؟ اس طرح اس کو بھی پھروانا ہوگا۔ مقصد تو اللہ کے آگے گردن جھکانا ہے، اللہ کو بالوں کی ضرورت ہے بھلا؟ لوگ مختلف مولویوں کی کیسٹیں سنتے ہیں، آدمی کہتا ہے اس آدمی سے بہتر درود شریف پڑھے، مجھے سمجھ نہیں آیا آپ کا لکھنے کا کیا مقصد ہے۔ بہرحال افضل درود وہ ہے جو نماز میں پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ جو درود پاک کے صیغے دوسری روایات میں ثابت ہیں یا جن میں کوئی ایسا لفظ نہ آئے جو قرآن و حدیث کے خلاف ہو تو جائز ہے۔ طواف کرنے کے بعد 2 رکعت پڑھے جاتے ہیں، طواف کرنے سے پہلے 2 رکعت نہیں پڑھے جاتے۔ رکن یمانی پہ موقع ملے تو ہاتھ لگائیں، نہ ملے تو گزر جائیں۔ گھڑی کے ساتھ اگر اس کا چین یا گھڑی جو ہے رنگ گولڈ ہے وہ جائز ہے، اگر پانی بھی چڑھا ہے تو جائز ہے، لیکن خالص سونا پہننا ناجائز ہے۔ سونے کا رنگ پہننا تو منع نہیں۔ میری ماں حج کرنے کے لیے آنا چاہتی ہے، دوستوں کے ساتھ نہیں، محرم کے ساتھ سفر کرے۔ ایک آدمی کی فجر کی نماز چھوٹ گئی ہے تو جب بھی نیند کھلے فوراً نماز ادا کرے، فوراً قضا کرے۔ اگر
ایک عورت کو پانی گرنے کی شکایت ہے تو اس کے لیے احتیاط یہی ہے کہ ہر نماز کا وقت جب آئے تو نیا وضو کر لے اور باقی نمازیں پڑھتی رہے جب تک کہ پھر اگلی وقت نماز کا آ جائے. یہ احتیاط، استنجا کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، پانی ہے، پانی گرنے سے استنجا نہیں ہوتا. اذان سے 10-15 منٹ یعنی جب وقت شروع ہوتا ہے، وہ تو لازمی بات ہے کہ 10-15 منٹ پہلے شروع ہوتا ہے. اگر عصر کو وضو کیا تو مغرب تک نماز پڑھتی رہے، مغرب کے بعد مغرب کے لیے پھر وضو کرے. ایک آدمی نے 2 شادیاں کی، پھر کچھ عرصے کے بعد تیسری شادی کی. پہلی 2 بیویوں کی اولاد والد کی مخالف ہو گئی، والد کو تنگ کیا کہ تیسری بیوی کو طلاق دو، اس نے طلاق دے دی. تو میرا بھائی اگر 3 طلاقیں ہیں تو احناف کے نزدیک تو کوئی راستہ ہے نہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ ایسے مسائل میں آدمی دارالافتاء کو عربی میں لکھ کر پوچھے، انشاءاللہ آپ کو جواب صحیح عطا فرمائیں گے. مکے میں اگر گناہ کیا جائے، گناہ تو ایک لکھا جاتا ہے، لیکن چوری تو چوری ہوتی ہے. بادشاہ کے گھر سے چوری کرو وہ بھی چوری ہے، لیکن سزا تو پھر وہ بھی دے گی نا جو بادشاہ کے گھر کی چوری کے بھی دے گی. اس لیے یہاں کا پھر ایک گناہ بھی ہلاک کرنے کے لیے کافی ہے. میں گھر جنوں کا سایہ ہے، آپ سورۃ البقرہ قرآن کی پڑھا کریں، انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ پاک رحمت فرمائیں گے. سارے ہندو ہمارے بچوں مسلمانوں کے بچوں کو مارتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کے بچوں کی حفاظت کرے. 12 سال کی بچی ہے، ابھی بالغ نہیں ہوئی تو شادی نہ کریں، بالغ ہونے کا انتظار کریں، بچی کو بڑا ہونے دیں. ویسے تو ہر ملک میں مختلف عمریں ہوتی ہیں، 12 سال کی بچی بھی بالغ ہو جاتی ہے، 13 سال کی بھی ہو جاتی ہے، 10 سال کی بھی ہو جاتی ہے، 18 سال میں بھی جا کے ہوتی ہے، 15 سال میں بھی ہوتی ہے. لیکن بہرحال بہتر یہ ہوتا ہے کہ جب بچیاں عمر تھوڑی بڑی ہو جائے تاکہ کچھ سمجھ ہو اس کو، ورنہ بالغ ہونے کے بعد جائز ہے. ماں باپ تو بچپن میں بھی نکاح کر کے دے سکتے ہیں. طوفان نوح آیا تھا، گزر گیا، آپ کیا بتائیں، قرآن میں لکھا ہوا ہے، پڑھ لو. حنفی مسلک میں جب سورج نکل رہا ہو تو نماز نہ پڑھیں، ڈوب رہا ہو تو نماز نہ پڑھیں، عین سر پہ ہو تو نماز نہ پڑھیں. باقی ائمہ کے نزدیک بھی صرف حرم میں پڑھنے کی اجازت ہے. اگر زمزم کے پانی میں ہم نے چائے بنا لی کوئی حرج نہیں، کوئی منع نہیں ہے. آخر سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے زمانے میں اور تو پانی بھی کوئی نہیں تھا، تو آخر لازمی بات ہے کہ کھانا بھی اسی میں پکاتے تھے، غسل بھی اسی سے فرماتے تھے. اللہ کے پیغمبر تھے، نبی تھے، اور دادا تھے میرے مدنی محمد مصطفیٰ کے صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم. تو یہ تو علماء اصل میں جو لکھتے ہیں نا، ہم سمجھتے نہیں. علماء کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اب جب دوسرا پانی ہم